الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے کالے جادو کی کیا حقیقت ہے۔ تو یاد رکھیں، فی نفسہ اگر کوئی جادو کا مطلقاً انکار کرے کہ میں جادو کو نہیں مانتا، کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، تو وہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جادو کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید برہان رشید میں جادو کا ذکر آیا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس جو اللہ رب العالمین نے نازل کی وہ اسی وجہ سے نازل کی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو جادو کیا گیا تھا اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل کیا۔ تو جادو کی حقیقت ہے، لیکن آج کل فی زمانہ لوگ تھوڑا سا نفسیات کا شکار ہے۔ وہ کس طرح کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا، اگر کاروبار انسان کا صحیح نہیں چل رہا ہوتا لوگ کہہ دیتے ہیں یار مجھ پر جادو ہو گیا۔ تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے کاروبار پر جادو کیا گیا؟ آپ بیمار ہیں تو آپ پر جادو کر دیا گیا، آپ کے پاس ایسا کون سا آلہ ہے آپ کو پتا چلا؟ تو یاد رکھیں، اگر کسی کو یہ بات لگتی ہے کہ مجھ پر جادو کیا گیا ہے تو وہ پریشان نہ ہو، اسے چاہیے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لے، اللہ تبارک و تعالی شفایابی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح یا مہیمن 29 مرتبہ پڑھ کر جو شخص اپنے اوپر دم کر لے گا تو اگر جادو ہوا ہوگا تو جادو کی کاٹ ہو جائے گی، اگر جادو نہیں ہوا تو یہ جادو ہونے میں بطور رکاوٹ ہوگا، یعنی جادو کے اثر سے بچانے میں معاون ہوگا۔ تو لہٰذا آپ جو ہے روحانی اعمال کی طرف آئیے، نفسیات کو تھوڑا سا چھوڑ دیجئے۔ یعنی فی زمانہ جو لوگ ہر چیز کو جادو کا جو ہے نام دے دیتے ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں آتے جادو ہو گیا، اولاد نہیں ہو رہی جادو ہو گیا، کاروبار نہیں چل رہا جادو ہو گیا، اسی طرح گھر میں پریشانی ہے جادو ہو گیا، بندہ بیمار ہے جادو ہو گیا۔ تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر بندے کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے، ہر بندہ اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ بس جادو کراتا رہے؟ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج کل فی زمانہ ہم اپنے ہی رشتہ داروں کو قصوروار قرار دیتے ہیں، چچا نے جادو کرا دیا، ماموں نے جادو کرا دیا، ممانی نے، پپو نے، خالہ نے جادو کرا دیا۔ افسوس کا مقام ہے ہمارے سگے رشتہ دار، ہم ان کو جو ہے مورد الزام قرار دے رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر جادو کیا ہے۔ بھائی اس نفسیات سے باہر نکلیے۔ میں آپ کو بالکل آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، گھر کا ہر فرد قرآن مجید کی تلاوت کرے، نماز کی آپ پابندی کریں، پاک و صاف رہیں، سچ بولیں، لقمہ حلال کا کھائیں، اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا ہے تو دیکھیں مسجد کا جو امام ہے نا، پریشانی اس پر بھی آتی ہے، وہ بھی بیمار ہوتا ہے، اس پر بھی تکلیف آتی ہے، اس کے گھر میں بھی پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی معاملات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم دنیا کے اندر موجود ہیں، دنیا یہ آزمائش کا گھر ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ تو اس قید خانے میں تکلیفیں تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی، اب ہم ان تکلیفوں پریشانیوں کو نام دے رہے ہوتے جادو کا۔ تو لہٰذا خدا را اس چیز سے باہر نکلیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، جو وظائف ہم نے بتائے یہ وظائف کیجئے، اللہ کی ذات پر چھوڑ دیجئے۔ جادو کی حقیقت ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اگر کوئی یہ شخص یہ عمل کرے گا تو جادو میں جو منتر پڑے جاتے، بعض دفعہ بندہ گناہگار ہوگا، حرام ہو، یعنی کہ منتر پڑے جاتے، بعض دفعہ ایسے منتر پڑے جاتے کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جادو کرنا کسی پر یہ حرام ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ ہم اس کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہے، پذیرائی نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے جادو کیا ہے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ روحانی عملیات کا سہارا لیں، سورہ فلق اور سورہ ناس اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لیں، ایک ایک مرتبہ یا 7 مرتبہ، یا مہیمن 29 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اول آخر 3 یا 12 بار جو ہے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ہے، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا منصوبے بازی کر رہا ہے، ہم کس کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، کس کے لیے برا سوچ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو سب پتہ ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔